بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام قومی اور عالمی معاملات میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان مشکور علی۔ یہ پروگرام اوورسیز ٹریبیون چینل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار ڈاکٹر سید سبطین شاہ صاحب، جو قومی اور عالمی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آج ہم جس اہم موضوع پر بات کریں گے وہ ہے برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈ کے رکن لارڈ نذیر احمد کا اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا۔ اس کے محرکات اور اثرات کیا ہیں، اس کا جائزہ لیں گے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو میں۔ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ لارڈ نذیر احمد پہلے کشمیری اور مسلمان جو ہاؤس آف لارڈز کے رکن بنے۔ اگرچہ برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ کا رکن کا عہدہ تا حیات ہوتا ہے، تاہم لارڈ نذیر احمد پر اپنے اختیارات کے غلط استعمال کے الزام کے بعد انہیں اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا۔ ان پر ایک خاتون کی جانب سے جنسی ہراسگی کا الزام بھی لگایا گیا۔ جب الزام ہاؤس آف لارڈز میں آیا تو ہاؤس آف لارڈز کے حکام نے یہ معاملہ ہاؤس آف لارڈز کے کمشنر کو فارورڈ کیا۔ ہاؤس آف لارڈ کے کمشنر نے اور پھر اس پہ قائم کی کمیٹی نے یہ ثابت ہوا کہ لارڈ نذیر احمد اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہیں اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ برطانیہ جیسے آزاد خیال معاشرے میں جہاں دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے جنسی تعلقات قائم کرنے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، تو پھر ایسے میں لارڈ نذیر احمد کو یہ پریشانی کیوں اٹھانا پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مشکور صاحب، آپ نے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھ سے کہا۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع برٹش پاکستانیوں سے اس کا براہ راست تعلق ہے، اور بالواسطہ تعلق پاکستان سے بھی ہے اس موضوع کا۔ جس طرح لارڈ نذیر احمد کو اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ لارڈ نذیر احمد کے ساتھ ساتھ جو برطانیہ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی ہے اس پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور خاص طور پر جو پاکستانی برطانیہ میں یا مغربی معاشرے میں مختلف مسائل کو لے کر آگے چلتے ہیں، اس حوالے سے بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اب آپ کے سوال ہے کہ برطانیہ کے معاشرے میں اپنی مرضی سے تعلقات آپ قائم کر سکتے ہیں، دونوں فریق اگر رضامند ہیں، بالغ ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں بغیر شادی کے بھی۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو برٹش پاکستانی کمیونٹی ہے، برطانیہ میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں، انہوں نے برطانیہ میں بہت زیادہ محنت کی ہے۔ تقریباً کوئی لگ بھگ 12 لاکھ پاکستانی وہاں پر مقیم ہے، زیادہ تر کشمیری ہیں، میرپور یا کوٹلی سے تعلق ہے لوگوں کا، اور ان لوگوں نے وہاں پر اپنی محنت اور دیانتداری کی بدولت بہت زیادہ نام کمایا، اور بہت سارے لوگ مختلف عہدوں پر فائز ہیں۔ اس میں سیاست میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے نام ہیں سیاست میں۔ اگرچہ پہلے ان افراد میں لارڈ نذیر شامل ہیں جو سیاست میں آئے۔ 1990 میں یہ پہلی دفعہ کونسلر منتخب ہوئے لیبر پارٹی کی طرف سے، اور اس کے بعد ان کی ترقی کا تسلسل چلتا رہا، اور یہ 1998 میں لیبر پارٹی کی طرف سے لارڈ ٹونی بلیئر کی سفارش پر، جو اس کو پرائم منسٹر تھے، ان کی سفارش پر یہ ہاؤس آف لارڈز کے ممبر بنے۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلے مسلمان ممبر ہیں ہاؤس آف لارڈز کے۔ پہلے کشمیری مسلمان یا پاکستانی مسلمان کہہ سکتے ہیں، لیکن پہلے مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو 1869 میں پہلے مسلمان ممبر تھے جن کا نام سٹینلی تھا، جو کنورٹ ہوئے، مسلمان ہوئے۔ یہ انہوں نے اپنا نام عبد الرحمن رکھا۔ وہ پہلے مسلمان ممبر تھے ہاؤس آف لارڈز کے۔ اور اس کے بعد جب اگست 1998 میں لارڈ نذیر اس منصب پر مقرر ہوئے، تو ان سے ایک ماہ پہلے 2 افراد، ایک خاتون جو بنگلہ دیش کی سے تعلق رکھتی تھیں، منزلہ پلاؤ الدین جن کا نام ہے، ان کو منتخب کیا گیا، اور ان کے علاوہ ایک کریبین ریجن سے تعلق رکھنے والے انڈو کریبین مسلمان جن کا نام وحید علی نام ہے، ان کو بھی ہاؤس آف لارڈز کا ممبر منتخب کیا گیا۔ لارڈ نذیر کے علاوہ اس وقت اور بھی پاکستانی ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز ہیں۔ لارڈ قربان حسین ہیں، سعیدہ وارثی ہیں، اور ریسنٹلی عامر فراز بھی اس کے ممبر بنے ہیں ہاؤس آف لارڈز کے۔
یہ تو ایک آپ پاکستانی کی جو کامیابی اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جو برطانیہ کے پارلیمنٹ میں یا برطانیہ کی سیاست میں بہت زیادہ پاکستانی آئے ہیں پچھلے ایک دو اشروں میں. یعنی اس وقت جو رکن پارلیمنٹ افضل خان ہے، یورپین پارلیمنٹ میں بھی اراکین رہے ہیں، سجاد کریم طویل عرصے تک ممبر یورپین پارلیمنٹ رہے ہیں، ان کے علاوہ واجد خان رہے ہیں، ان کے علاوہ شفق محمد رکن پارلیمنٹ رہے ہیں. جو اس وقت پاکستان کے پنجاب کے گورنر ہیں یہ بھی رکن برطانوی پارلیمنٹ رہے ہیں. ان کا بھی بڑا عمل دخل رہا ہے، اور آج بھی ان کی جو اولادیں ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ اس وقت سیاست میں حصہ لے رہے ہیں. تو پاکستانیوں نے برطانیہ میں بہت زیادہ نام کمایا ہے. اور لندن کے جو میئر ہیں صادق خان، بڑے ٹف مقابلے کے بعد وہ منتخب ہوئے لیبر پارٹی کی طرف سے. اور اس کے علاوہ اس وقت واجد خان بننے کے لارڈ میئر ہیں. تو پاکستانیوں کو کافی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اس کے جو لارڈ نذیر کا معاملہ سامنے آیا ہے اس کے بہت زیادہ اثرات برٹش پاکستانی کمیونٹی پر مرتب ہوں گے. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ برطانیہ یا مغربی معاشرے میں اگر دونوں فریق رضامند ہوں تو پھر یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا. تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہاں پر جو نقطہ اٹھایا گیا ہے اس معاملے میں، یہ جو خاتون جن کا نام طاہرہ زمان ہے، جی انہوں نے ایک نقطہ یہ اٹھایا کہ لارڈ نذیر نے میری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور میرے ساتھ جنسی تعلقات بنائے. تو اس کو پہلے تو اس معاملے کو جب یہ ہاؤس آف لارڈز کے حکام کے پاس گیا تو اس وقت کی جو کمشنر فار اسٹینڈرڈز ایک خاتون تھیں ہاؤس آف لارڈز کی، انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کے معاملے کا تعلق پارلیمانی امور سے نہیں ہے، ایک رکن کے پارلیمانی امور سے نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کوئی غلطی تصور نہیں کرتے. لیکن اس کے بعد یہ جب خاتون بی بی سی کے پاس چلی گئی، بی بی سی نے ایک نیوز نائٹ کے نام سے ایک پروگرام چلایا اس پر، تو اس پروگرام میں ایک جو سابق جج ہے برطانیہ کے اور ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جو کسی رکن کا جو اخلاقی پہلو ہے اس کا تعلق اس کے جو پارلیمانی امور سے بھی اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یہ نقطہ اٹھایا. اس سے پھر جو ہاؤس آف لارڈز کا ضابطہ اخلاق ہے اس میں بھی تبدیلی کی گئی اور پرانی ڈیٹس میں دوبارہ کیس شروع کیا گیا. تو اس کے بعد پھر کمشنر فار اسٹینڈرڈز نے بھی اپنا موقف بدلا، اور پھر کمیٹی جو کنڈکٹ کمیٹی ہے، ایک ضابطہ اخلاق کے متعلق کمیٹی ہے، اس نے سفارشات مرتب کیے ہیں کہ لارڈ نذیر کو اس عہدے سے فارغ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک خاتون کی مجبوری کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور یہ غلطی اور جرم کے مرتکب ہوئے. تو یہ ایک معاملہ. لیکن اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں بہت سارے کہ یہ 2017 میں خاتون کے لارڈ نذیر سے تعلقات قائم ہوئے، 2017 کے اوائل میں تعلقات قائم ہوئے، اور جس معاملے کو لے کر یہ خاتون گئیں وہ معاملہ یہ تھا کہ برطانیہ میں کوئی جعلی پیر ہے جو خواتین کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. اصل میں یہ جو پیروں کا معاملہ ہے، بہت سارے جعلی پیر پاکستان سے برطانیہ یا دیگر یورپی ممالک چلے گئے ہیں اور وہاں پر روحانیت کے نام سے یا روحانی علاج کے نام سے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو عامل اور اپنے آپ کو حکیم ظاہر کر کے یہ لوگوں کے ساتھ چکر اور فراڈ کر رہے ہیں. جو کہ برطانیہ میں رہنے والے جو پاکستانی یا کشمیری ہیں، ان کا جو پس منظر ہے، ان کا پس منظر پاکستان اور کشمیر سے ہے، جہاں پر یہ عملیات کرنے والے لوگ، یہ جادو ٹونے کرنے والے لوگ یا جعلی پیر ہیں، ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے. اور یہ لوگ پھر ان کے اس ذہن کا، ان کے ان افکار اور سوچ کا استفادہ کرتے ہوئے یہ برطانیہ کے اندر بھی لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. اور یہ خاص طور پر خواتین چونکہ زیادہ تر خواتین جن کا تعلق پاکستانی بیک گراؤنڈ سے ہے، پاکستانی پس منظر سے ہے یا کشمیری پس منظر سے ہے، وہ سادہ لوگ ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ فراڈ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو یہ خاتون یہ معاملہ لے کر گئیں کہ لارڈ نذیر پولیس سے سفارش کریں اور اس پیر کے خلاف کارروائی کی جائے. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ خاتون ایک
کیس کو لے کر لارڈ نذیر کے پاس کی، جو رکن برطانوی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے جو اپر ہاؤس ہے اس کے رکن ہے. اب اس کی نوبت کیوں پیش آئی؟ کیا پولیس کارروائی نہیں کر رہی تھی اس معاملے میں کہ لارڈ نذیر سے سفارش کی گئی کہ وہ خط لکھیں، یا پھر یہ جیلی پیر کا معاملہ ایک بہانہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپروچ کی لارڈ نذیر تک اور لارڈ نذیر کو ٹریپ کیا گیا اس معاملے میں. اب لارڈ نذیر کے جو وہاں پر جو کمیٹی ہے کنڈکٹ کی، اس میں جو انہوں نے بیان دیا تھا اس میں یہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کے تعلقات قائم ہوئے تھے. لیکن اگر دونوں فریق اس پر اگر رضامند ہیں تو پھر یہ وہاں پر جرم یا عیب تصور نہیں کیا جاتا. اب خاتون نے ان کے ساتھ تعلقات بھی قائم کیے، اگرچہ خاتون نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ان کے ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کریں تو انہوں نے اوائڈ کیا، رابطہ منقطع کر دیا، لیکن کچھ ماہ بعد دوبارہ رابطہ کیا. دوبارہ جب رابطہ کیا گیا تو پھر انہوں نے دعوت دی اپنے گھر آنے کی، اور وہاں پر انہوں نے اس طرح کے فعل کے مرتکب ہوئے. یہ خاتون کے مطابق 2 ماہ تک ان کے آپس میں تعلقات رہے. اب معاملہ کہاں پر بگڑتا ہے خاتون کے بقول؟ کہ معاملہ تب بگڑتا ہے کہ جب لارڈ نذیر کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا. تو یعنی یہ خاتون مطالبہ کر رہی تھی، خاتون نے اپنی مرضی سے تعلقات قائم کیے اور مطالبہ کر رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں اور میرے ساتھ شادی کر لیں. تو معاملہ یہاں پر اگر بگڑتا ہے اور وہ شکایت کرتی ہیں اس بات کی کہ میری مجبوری سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا اپنے اختیارات سے. تو یہاں پر خاتون کا جو بیان ہے اس میں بھی دوگلا پانا جاتا ہے. پہلے تو کہتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے تعلقات قائم ہے، اور 2 ماہ تک کیا انہیں سمجھ نہیں آئی؟ 2 ماہ تک کہ ان کا جو کس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو سائڈ پہ رہ گیا، اور اب انہوں نے تعلقات بنانا شروع کر دیے اور ان کے تعلقات 2 ماہ تک رہے. تو اس میں کافی ایک اس بیان کو، ان کے اس بیان کو یا اس فیصلے کو متنازع سمجھا جا سکتا ہے. اور لارڈ نذیر نے جس طرح کہا کہ وہ اس معاملے کو لے کر عدالت میں جائیں گے کیونکہ ان کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے، اور انہوں نے اس سے پہلے کہ ان کو اس عہدے سے برطرف کر دیا جائے انہوں نے پہلے ہی ریزائن کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا فیصلہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے پہلے ہی ریزائن کر دیا. اور لارڈ نذیر کے حوالے سے، لارڈ نذیر جس طرح کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے بھی ان پہ الزامات لگے، نہ صرف ان پہ الزامات لگے بلکہ ان کے 2 بڑے بھائی ہیں محمد فاروق اور محمد طارق، ان پر بھی الزامات ہیں کہ انہوں نے کم سن بچوں سے جنسی زیادتی کی. اور وہ معاملہ جو 1971 اور 74 سے تعلق رکھتا ہے، اب اس کا کیس چل رہا ہے. یعنی تقریباً کوئی لگ بھگ 45 سال بعد ایک معاملہ اٹھایا گیا ہے کہ لارڈ نذیر، ان کے بھائی محمد فاروق، ان کے بھائی محمد طارق نے 8 سال کے اور 11 سال کے کم سن بچوں سے جنسی زیادتی کی. اب اندازہ لگائیں کہ 45 سال بعد جب اب ان کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہیں، ان تینوں بھائیوں کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہیں، اور انہوں نے ان پر الزام ہے کہ 11 سال اور 8 سال کے بچوں سے انہوں نے جنسی زیادتی کی برطانیہ میں. لیکن آپ اندازہ لگائیں اس وقت ان کی عمریں کتنی تھیں؟ 13 یا 14 سال عمریں ہوں گی ان کی. اور اس طرح بہت زیادہ شکوک پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے الزامات کے حوالے سے کہ ان کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس طرح کے الزامات میں پھنسا کر بدنام کیا جا رہا ہے. تو اس کے محرکات جو ہیں وہ اس میں اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں جو الزامات ہیں ان پر کافی شکوک پائے جاتے ہیں. اگر عدالت میں جاتے ہیں، صحیح ٹرائل ہوتا ہے تو ان کو وہاں سے ریلیف مل سکتا ہے وہاں سے، اور وہ آسانی سے ان الزامات سے نکل سکتے ہیں. دوسری بات، اس کے اثرات تو ضرور، ایک آدمی جو جس کی ایک طویل عرصے تک جدوجہد ہے، بڑا نام ہے ملک کے اندر، برطانیہ کے اندر بھی اور برطانیہ کے باہر بھی ان کا بڑا نام ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے، مسلمانوں کے مسائل کے حوالے سے، مختلف اقوام کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے بات کی. تو ان کی ایک ریپوٹیشن، ان کا مقام، ان کا ایک مرتبہ ہے، اس مرتبے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اور اس حوالے سے جو پاکستانی ان سے محبت کرتے ہیں یا پاکستانی ان کو چاہتے ہیں یا ان کے حامی ہیں، ان کو بھی بڑا دکھ ہوا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک ضمنی سوال میں پوچھنا چاہوں گا. جیسے آپ نے حوالہ دیا 71 اور 74 کے واقعات پر بھی کیس بنا دیا گیا ہے،
اور یہ بھی تقریباً پرانا واقعہ ہے طاہر ازمان والا. ڈاکٹر صاحب اس کی ان واقعات کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ اتنے عرصے تک کارروائی کی جا سکتی ہے یا کیا، یا کبھی بھی اٹھ کے کوئی بھی سامنے آ سکتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، اگر معاملات کے جو انویسٹیگیشن ہے، تحقیق کے حوالے سے اگر اس اصولی طور پر بات کی جائے تو بہت سے جو پرانے معاملات ہوتے ہیں دب جاتے ہیں، اور ان کو دوبارہ جب اٹھایا جاتا ہے تو ان کے شواہد نہیں ملتے، شواہد بہت کمزور ملتے ہیں، اور پھر جب شواہد کمزور ہوں اور معاملہ بہت پرانا ہو تو اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے جس پہ الزام عائد ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کو کے خلاف پوری پلاننگ کے تحت الزامات لگائے جائیں یا وہ پرانے الزامات ڈھونڈے جائیں تو پھر جو اس کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے، پلاننگ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہر طرح کے شواہد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پوری زندگی میں جب کوئی جرم کیا ہے، جس جرم کو وہ خود بھی جس نے جرم کیا ہے یا جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بھول جاتے ہیں، لیکن وہ گروپس اور وہ لابیاں یا وہ لوگ جو اس شخص کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یا اس شخص کو کسی معاملے میں پھنسانا چاہتے ہیں تو وہ تمام وہ شواہد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ زیر زمین سے بھی بہت سارے شواہد اور بہت سارے ایویڈنس نکال کے لے آتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے قومی اور عالمی معاملات، اس سے میں ذرا پاکستان کے ساتھ تھوڑا ٹچ کرنا چاہوں گا. جیسے برطانیہ جیسا آزاد خیال معاشرہ ہے جہاں لوگ اپنے اختیارات کے تناظر میں بھی جنسی تعلقات قائم نہیں کرتے، جس کی تازہ ترین مثال لارڈ نذیر ہے. اگر یہاں پاکستان سے موازنہ کیا جائے تو ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں چیئرمین نیب کی ویڈیوز اور آڈیوز منظر عام پر آئی، جو خاتون کے ساتھ وہ نازیبہ گفتگو بھی تھی، ویڈیوز سامنے آئی. تاہم وہ بھی تک ڈٹائی سے اپنے عہدے سے چمٹے ہوئے ہیں. تو یہاں ایسا کیوں نہیں کچھ ہو رہا ہے؟ ایسے کیوں نہیں؟ کیا مسئلہ ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی، بڑا اچھا سوال ہے جی. پاکستان سے اگر موازنہ کیا جائے اس کا، اب چیئرمین نیب کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں جو ملک کے پرائم منسٹر ہیں عمران خان، ان پہ بے شمار الزامات ہیں جی اور بہت بالکل. سے الزامات ثابت بھی ہوئے ہیں. ایک خاتون جس کا تعلق امریکہ سے تھا، سیٹا وائٹس، انہوں نے الزام لگایا، عدالت میں ثابت بھی ہوا کہ انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات بنائے، بچی پیدا ہوئی اور بچی کے رائٹس نہیں دے رہے، بچی کو وہ اپنا نہیں رہے. تو یہاں پر انہوں نے اس کا انکار کرتے رہے. اور لیکن یہ ایک بات ثابت ہے کہ یہ ٹیرنیا وائٹ جو ہے ان کی بیٹی ہے، اور وہ برطانیہ اپنے جو ان کے پدری بھائی ہیں سلمان اور قاسم، ان کے پاس ملنے جاتی ہیں، اور جمائمہ ان کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں. تو جی عمران خان پر بھی اس طرح کے الزامات ہیں، لیکن پاکستان کی کسی عدالت کو ضرورت نہیں ہوئی کہ ان کے خلاف کوئی اقدامات کریں، بلکہ عدالت کے جو پیچھے جو چیف جسٹس تھے پاکستان سپریم کورٹ کے ثاقب نثار نے ایک مقدمے میں ان کو امین اور صادق قرار دیا جی 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 اور جانبدار ہیں. تو پاکستان جی میں سچائی اور دیانتداری کا معیار یہ ہے کہ وہ جس پہ الزامات ہیں، جس پہ الزامات امریکہ کی عدالت میں ثابت ہوئے اور ان کو امین اور صادق قرار دیا گیا، اور چیئرمین نیب کا عہدہ جو لوگوں کا احتساب کرتا ہے، وہ غلط لوگوں کا احتساب کرتا ہے، جو دیانتدار نہیں ہے، جنہوں نے کرپشن کی، ان کا احتساب کرتا ہے. اس چیئرمین کے حوالے سے ویڈیو باقاعدہ سامنے آئی، ایک خاتون نے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، جن کے ساتھ چیئرمین نیب نے ناجائز تعلقات قائم کیے اپنے منصب اور عہدے کے برخلاف. چیئرمین نیب نے اس کے باوجود کوئی استعفیٰ نہیں دیا، کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا. سر اختیارات کا ناجائز استعمال تھا نا. دیکھیں وہ جملہ بھی بڑا مشہور ہوا، سرتا پاؤں. جی بالکل. اس ویڈیو میں ایک چیز آڈیو میں چیز سامنے آئی، جی اور جی اس خاتون کے لیے، ایک شادی شدہ خاتون کے ساتھ انہوں نے تعلقات قائم کیے. وہ بھی اس مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا کہ ان کا شوہر گرفتار تھا نیب کے مقدمات میں، اور وہ اس شوہر کے حوالے سے نیب کے چیئرمین کے ساتھ پاس گئی. نیب کے چیئرمین نے ان کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے ان کی مجبوری کو دیکھ کر، اور پھر حتیٰ کہ ان کے لیے ایک فلیٹ خریدا. یہ بھی ایک بات آڈیو میں جو انہوں نے خود اعتراف کیا چیئرمین نیب نے. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر چیئرمین نیب ٹس سے مس نہ ہوئے، اور اس کا کوئی اثر معاشرے پر بھی نہیں پڑا، اور نہ ہی حکومت نے ان کے خلاف اقدامات کیے کہ ایک جو بندہ غیر اخلاقی حرکات کا مرتکب ہوا ہے، اتنے بڑے عہدے پر فائز ہے، اسے ہٹایا جائے یا اس کے خلاف کوئی تحریک چلائی جائے. نہ گورنمنٹ نے کوئی موومنٹ پارلیمنٹ میں چلائی، نہ اپوزیشن نے اس سلسلے میں کوئی اقدامات کیے.
تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا موازنہ نہیں کر سکتے. برطانیہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر آزاد خیال معاشرہ ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے اس نقطے پر آ کر کے ایک جو پارلیمنٹ کا رکن ہے ایوان بالا کا، برطانیہ کی ایوان بالا کا، اس کے حوالے سے کہ وہ اخلاقی طور پر اگر اس طرح کی حرکات انجام دیتا ہے تو یہ ضابطۂ اخلاق کی اس نے خلاف ورزی کی ہے اور اس کے خلاف اقدام ہونا چاہیے، اسے اس عہدے پر نہیں رہنا چاہیے. جو کمیٹی سفارش کرتی ہے، تو پاکستان میں ایسی کمیٹیاں کہاں پر جو سفارش کرے. پاکستان بہت دور ہے اس چیز سے. اپنے آپ کو پاکستانی حکمران مسلمان تصور کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اور اخلاقی جی طور پر انتہائی گرے ہوئے لوگ ہیں. 62 اور 63 آئین کی، پاکستان کے شک آئین کی شکیں ہیں دو، 62 اور 63. 62 63. جی بالکل، وہ امانت و صداقت سے متعلق ہیں. جی لیکن آپ دیکھیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں جھوٹے، فراڈی، بدماش زیادہ تر لوگ وہ ہیں جنہوں نے پیسے کے طور پر الیکشن جیتا ہے، بدماشی کے طور پر الیکشن جیتا ہے، اپنے ناجائز تعلقات کی وجہ سے الیکشن جیت کر پارلیمنٹ میں آئے ہیں. تو وہ قانون سازی کرتے ہیں پاکستان کی، اور وہ قانون سازی کبھی بھی ایسی قانون سازی نہیں کریں گے جس سے ضابطۂ اخلاق کا خیال رکھا جائے، اعلیٰ اقدار کا خیال رکھا جائے. تو پاکستان کا موازنہ برطانیہ یا مغربی معاشرے سے آپ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب، یعنی مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں چونکہ یہی الزامات وزیر اعظم پر ہیں تو پھر وہ چیئرمین نیب کے خلاف کیسے کارروائی کریں گے. چلیں ڈاکٹر صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب ایک انٹیلیجنس کی اصطلاح ہے ہنی ٹریپ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لارڈ نذیر چونکہ ایک مسلمان رہنما کے طور پہ تھے، انہوں نے بڑا روشن خیالی اور مسلمانوں کو ادھر ذرا پروموٹ کیا، اور پھر ان کی ہمدردیاں کشمیر کے ساتھ بھی تھی چونکہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے، کشمیر کاز کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں ٹریپ کیا گیا ہے ہنی ٹریپ کے ذریعے تاکہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا جا سکے؟ دیکھیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں ٹریپ کیا گیا. ابھی تک جو چیزیں ابھی سامنے آئیں گی آہستہ آہستہ، خود انہوں نے بھی یہ کئی دفعہ الزامات لگائے ہیں. خاص طور پر ان کے حوالے سے جو ایک واقعہ ہوا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے ان سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی فرد مر گیا، اور پھر یہ معاملہ چلا. یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، اور عدالت نے انہیں سزا دی. عدالت نے انہیں سزا دی، 12 ہفتوں کی قید کی سزا دی، اور پھر 12 ہفتے سے 6 ہفتوں میں تبدیل ہوا. بہرحال 16 دن وہ جیل میں رہے، اور اس جیل میں سے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے خلاف سازش ہوئی تھی، چونکہ میں فلسطینی کی بات کرتا ہوں اس لیے میرے خلاف سازش ہوئی تھی. اور باقی لارڈ نذیر نے جو مختلف مسائل ہیں، فلسطین کا مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ خاص طور پر، وہ بہت حد تک اجاگر کیا ہے، اٹھایا اس مسئلے کو. مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر بات کی. انہوں نے برطانیہ میں جو بھارتی سفارتخانہ ہے اس کے سامنے آ کر لوگوں کو جمع کیا، مظاہرے کیے، احتجاج کیے. جہاں پر بھی کشمیر کی بات ہوتی تھی وہاں پر پہنچ جاتے تھے. اور انہوں نے اس کے علاوہ پاکستان میں مختلف جو فلاحی ادارے ہیں ان کی مدد کی، اور مختلف جو تنظیمیں جو انسانی فلاح کے لیے کام کر رہی ہیں ان کے جو بورڈز آف ڈائریکٹرز ہیں ان کے ممبر بھی ہیں. اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور انہوں نے بہت زیادہ جدوجہد کی اس حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، جہاں پر اور مختلف جگہوں پر مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان مسائل کو اٹھایا جائے. اور یہ پہلی دفعہ انہوں نے کشمیر کا مسئلہ ہائی لائٹ کیا. یہ ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر کھل کر بات کی. اور برطانیہ کی حکومت کو اس سلسلے میں باور کرانے کی کوشش کی یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اور پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے. کشمیریوں کے حق خود ارادی کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جب امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا تو اس کی مخالفت کی. افغانستان میں جب فوجیں جانے لگیں تو انہوں نے اس کی بھی مخالفت کی. ڈرون حملے جو پاکستان کے بارڈر ایریاز پہ ہوئے اس کی مخالفت کی انہوں نے. حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ اگر امریکی اس وقت کے صدر بش یا ڈبلیو بش اور برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو اگر عدالت لے جایا جائے تو عدالت کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے انہوں نے 10 ملین پاؤنڈ کی آفر بھی کی کہ ان کو کے خلاف مقدمات کیے اگر ہوتے ہیں جنگی جرائم کے متعلق جو انہوں نے عراق اور افغانستان میں کیے تو اس میں وہ امداد دینے کے لیے تیار ہے. تو
یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے جو کشمیر کاسٹ کے حوالے سے ایک نقصان ہو سکتا ہے کہ ایک دلیر شخص جو ہمیشہ بات کرتا تھا کشمیریوں کی اور ہر جگہ وہ بات کرتا تھا، وہ آواز دب گئی ہے اب وہ چونکہ ایک بندہ جو سامنے آتا ہے بات کرتا ہے اسی کے خلاف اس طرح کے بیہودہ الزامات لگ جاتے ہیں اور یا الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سامنے نہیں آ سکتا، اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے، اس پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے سوسائٹی کا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کشمیر کے حوالے سے بہت بڑا نقصان پہنچے گا. ڈاکٹر صاحب کی تو لارڈ نذیر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ عدالت میں جائیں گے، تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ امید ہے عدالت سے انصاف ملنے کی؟ دیکھیں جی، یہ ایک عدالتی نظام یورپ کا بڑا مضبوط ہے. اب وہ یورپی عدالت میں جاتے ہیں یا برطانیہ کی عدالت میں جاتے ہیں، اگر صحیح طرح سے اس معاملے کی چھانبین کی جاتی ہے تو اس میں ایک نقطہ بڑا اہم اٹھتا ہے کہ قانونی حوالے سے کہ خاتون نے اگر اس کو مجبور کیا گیا تھا یہ تعلقات قائم کرنے کے لیے تو پھر انہوں نے 2 ماہ تک تعلقات کیوں رکھے، یا پہلی دفعہ جب ان کو احساس ہوا تھا کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے تو دوبارہ انہوں نے رابطہ کیوں کیا. پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو خاتون نے خود کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا تو پھر انہوں نے ان سے قطع تعلق کیا، جی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان تعلقات پہ راضی تھی، میں مجبور نہیں کیا گیا بلکہ وہ خود اس پر رضامند ہوئی، راغب ہوئی، اور ان کی یہ بھی لالچ تھی کہ شاید یہ آگے جا کر مجھ سے شادی کریں گے. تو اس میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی اور یہ جو الزام ہے ان پر کہ ان کو مجبور کیا گیا، اس حوالے سے بھی بہت ساری تحقیقات ہوں گی. اگر عدالت میں کیس جاتا ہے تو پھر اگر یہ چیز سامنے آتی ہے تو یہ کیس بہت کمزور، اب تو کیس جو ہے چونکہ عدالت کے بغیر فیصلہ ہوا ہے، ایک جو کمیٹی ہے ضابطہ اخلاق کی ہاؤس آف لارڈس کی، اس نے فیصلہ کیا ہے، اور اس سے پہلے جو کمشنر فار اسٹینڈرڈز کی ریکمنڈیشنز تھیں، اور پھر زیادہ معاملہ تب یہ اوپر کے سامنے آیا جب بی بی سی نے اس کو ہائی لائٹ کیا. بی بی سی نے اس کی پوری رپورٹ مرتب کر کے چلائی، نشر کی، اس سے یہ معاملہ زیادہ سنجیدگی سے سامنے آیا. اگر عدالت میں جاتا ہے تو عدالت پھر ایویڈنس دیکھتی ہے، عدالت پھر اور بہت سے پہلوؤں کو دیکھتی ہے، تو اس میں یہ کیس میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی کمزور کیس ہو جائے گا اور اس میں لارڈ نذیر صاحب کو کافی ریلیف مل سکتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. آئندہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے. اپنے میزبان مشکور علی اور تجزیہ کار اور سینئر صحافی ڈاکٹر سید ستین شاہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.